علی رسولہ الکریم اما بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ نقصان اور خسارے کے اعتبار سے اس شخص کی طرح ہے جس کے پورے گھر والے اور پورا مال کسی حادثے میں تباہ و برباد ہو گیا۔ جیسے افسوس اس آدمی کو دنیا میں ہوتا ہے، قیامت والے دن جب حساب و کتاب ہوگا اور عصر کی نماز پڑھنے والوں کو اللہ پاک بدلہ عطا فرمائیں گے، تو جس آدمی کی دنیا میں عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی اس کو ایسا افسوس ہوگا اور ایسا حیران اور پریشان ہوگا جیسے دنیا میں کوئی ایسا حادثہ پیش آئے جس آدمی کے گھر والے اور مال اور اولاد سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے اور وہ تنہا اکیلا رہ جائے، تو کیسی حیرانی اور پریشانی اور حسرت اور افسوس اس کو ہوتا ہے۔ ایسا ہی قیامت والے دن اس کا حال ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ عصر کا مسئلہ آپ نے کسی خاص وجہ سے ارشاد فرمایا، ورنہ ہر نماز کا یہی مسئلہ ہے۔ مجلس میں شاید اس وقت کوئی ایسا آدمی تھا جس کی مناسبت سے عصر کی نماز کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ ہر نماز کا یہی حال ہے کہ جس آدمی کی نماز رہ جائے قیامت والے دن اس کو ایسا ہی افسوس ہوگا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جس آدمی کے گھر میں بیماری ہو، کوئی ایک آدھ بندہ مریض ہو تو لوگ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں فوتگی ہو جائے تو وہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آئے کہ پورے گھر والے فوت ہو جائیں کسی حادثے میں، تو پھر کیسی اس کی تعزیت کی جاتی ہے۔ تو کیا حال ہے ان گھرانوں کا کہ فجر کی نماز میں پورے کا پورا گھر اٹھتا ہی نہیں ہے، نہ مرد اٹھتے ہیں، نہ عورتیں اٹھتی ہیں، نہ بچے اٹھتے ہیں، پورے کا پورا گھر سویا ہوا ہے اور سورج طلوع ہو گیا ہے اور نماز ان سب کی نکل گئی، تو وہ کیسی تعزیت کے مستحق ہیں۔ بزرگوں میں یہ باقاعدہ رواج تھا کہ جس کی نماز نکل جاتی جماعت کی تو لوگ اس کے گھر میں تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے۔ محمد ابن سمع رحمہ اللہ ایک بزرگ ہیں، 40 سال سے انہوں نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا۔ ایک دن والدہ کا انتقال ہوا تو ان کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہونے کی وجہ سے جماعت کی نماز رہ گئی، تو ان کو اتنا افسوس ہوا، انہوں نے 27 مرتبہ وہ نماز لوٹائی۔ جب لوٹا چکے تو آواز آئی غیب سے کہ وہ فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ تم نے 27 وہ بولا کھاتا تو پورا کر دیا ہے کہ 27 گنا ثواب ہے، لیکن وہ جو فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب امام وَلَضَّالِينَ کہے تو تم آمین کہا کرو، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا کیا ہوگا، 27 مرتبہ تو تم نے نماز پڑھ لی۔ وہ فرماتے ہیں لوگ میرے گھر میں میری والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے آتے تھے، مگر میں دل میں ایسا افسردہ تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ لوگ میری والدہ کی وفات پر تعزیت کے لیے آئے ہیں یا میری جماعت کی نماز چھوٹ جانے پر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کی سمجھ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔